تھے کبھی نماز کے بعد کوئی خطاب کرنا ہے. اب نماز اگر ہے تو نماز کس نے پڑھائی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے. خطبہ ہے تو خطبہ کون دے رہا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. تو ظاہر ہے جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو کس کو سننے کے لیے؟ رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم. سب کو پتہ ہے. لیکن نماز کے فوراً بعد یہ عبداللہ بن ابی کھڑے ہو کے لوگوں ذرا غور سے سننا، رسول بات کرنے والے ہیں. پھر بیٹھ گیا. وہ کہے نہ کہے لوگ سننے کو تیار ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ اس کو بڑی ایک اس کو بس ایک کھجلی ہے کہ میرے پاس مائک پڑا ہوتا تھا میرے سیاست کے دنوں میں، ہر کوئی مجھے سننے آتا تھا، کوئی سننے نہیں آتا، تو کم از کم مجھے اناؤنسمنٹس تو کرنے دو. تو آ کے لوگوں ذرا غور سے سننا، رسول اللہ بات کرنے لگے. اب یہی انسان کیونکہ اب تو ایسا دکھا رہا ہے جیسے بہت ہی سنسیئر لوگوں کو ایک خادم بنے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، فجر میں ہمیشہ پہلی صف میں، روزانہ پہلی صف میں. لیکن جب بدر کا معاملہ ہوا ہے اور بدر کے بعد خاص کر احد کا معاملہ ہوا ہے، احد کے معاملے میں کیا ہوا؟ 300 کو لے کے عبداللہ بن ابی واپس. یہ تو سب ڈرامہ ہے بھائی، تم وہاں کے لوگ مکے والے، تم لوگ مکے والے، تم لوگوں نے مدینے والوں کو مار دینا ہے. یہ کوئی مسلمان اور اسلام اور شرک کی کوئی جنگ نہیں ہے، یہ مکے والوں کی آپس میں ایک سکیم ہے کہ تم لوگ مدینے والوں کو مروا دو، ہم نہیں مانتے. وہ واپس چلا گیا اپنے منافقون کو لے کے. اور جب وہ لے کے واپس چلا گیا اور احد کے بعد جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینے آئے ہیں اور انہوں نے خطبے دیے، جمعے کا خطبہ، اور جمعے کے خطبے میں آل عمران کی آیات نازل ہوئی ہیں. ان آیات میں منافقوں پہ بڑی سخت تنقید ہے. اور وہ منافق کوئی ہمارے ہاں جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ منافق ایسے انہوں نے